کے ڈی امپلائز یونین سی بی اے کی ایم کیو ایم پاکستان نے کلاس 4 ملازمین کی وردیوں کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا وہ بھی حل کرا دیا۔ کیسے کرایا ہم بتاتے ہیں، اور یہ خوشخبری امپلائز یونین کی جانب سے کے ڈی اے کے ملازمین کو دے دی گئی ہے۔ آج کے ڈی امپلائز یونین سی بی اے متحدہ قومی منٹ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ یونٹ انچارج سید عمران حسین جعفری، صدر عبدالمعروف، سینئر ذیشان ملک اور اراکین کمیٹی نے ڈی جی کے ڈی اے شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ جی ہاں، یعنی ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے سے ان کے گھر دفتر میں جا کے ملاقات کی اور ان کو کچھ چیزیں مسائل سے آگاہ کیا، اور اس دوران کے ڈی اے کلاس 4 ملازمین کی سردی گرمی کے یونیفارم کو اپروو کروا لیا گیا۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی چڑیا بٹھا دی۔ ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے شجاعت حسین کی طرف سے چڑیا بٹھانے کے بعد یقینی طور پر یہ خبر باہر آ گئی، اور یقیناً ایک اچھی خبر تھی جس پر ملازمین نے شکر ادا کیا۔ کے ڈی اے پلس یونین متحدہ قومی منٹ کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر سید عمران حسین اور اراکین کمیٹی نے ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے کا شکریہ بھی ادا کر دیا۔ بہت بہت مہربانی، آپ کی نوازش کرم شکریہ۔ مزید چیف آرگنائزر سید عمران حسین جعفری کا کہنا تھا کہ لیو انکیشمنٹ کا 50% کام ہو چکا ہے، اور کے ڈی اے پلس یونین سی بی اے متحدہ قومی منٹ پاکستان کی جانب سے کے ڈی اے اسٹاف کو مزید سرپرائز جلد دیں گے۔ تاہم اس حوالے سے عمران حسین جعفری اور عبدالمعروف کے ساتھ ساتھ قمر عباس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، ہم وہ بھی سنوا دیتے ہیں، سنیے۔ آج کے ڈی اے کے تمام اسٹاف و ملازمین کے لیے خوشی کا دن ہے۔ سی بی اے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے روز اسٹرگل کرتی ہے۔ اس کے ڈی اے کے جو لوور گریڈ ملازم ہیں کہ ان کے جو جائز مسائل ہیں ان کی حل طلبی سی بی اے کے فورم سے ہو، اور آج الحمدللہ ہم نے اسی حوالے سے کلاس 4 کے جو ملازمین ہیں ان کو ہم خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم نے آج ان کا وردیوں کا بل آج ڈی جی کے ڈی اے سے منظور کرا لیا ہے، اور انشاءاللہ آن دی پروسیس سیکریٹریٹ سے فائنانس ڈپارٹمنٹ جائے گا، اور وہ تمام کلاس 4 کے ملازمین جو اس میں آتے ہیں کلاس 4 میں اس سے مستفید ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور بل ہے لیو انکیشمنٹ کا، جس کا 50% کام سی بی اے مکمل کرا چکی ہے۔ اس کے لیے بھی جلد ملازمین کو خوشخبری اور سرپرائز دیں گے۔ سی بی اے، آپ نے جس سی بی اے کو منتخب کیا تھا ایم کیو ایم پاکستان کی، اس کی پوری ٹیم پوری ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور اپنے تنظیمی ویژن کے ساتھ آپ ملازمین کے لیے ہر قدم کے اوپر انتظامیہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے، ڈائلاگ کرتی ہے، اور آپ ملازمین کے جائز مطالبات کو منواتی ہے۔ یہ اسی کا حصہ ہے۔ اسی طرح مزید خوشخبریاں آتی رہیں گی اور انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ یہ کلاس 4 کے ملازمین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، ادارے ترقیات کراچی کی کے ڈی اے امپلائز یونین سی بی اے ایم کیو ایم پاکستان کے سرپرست اعلیٰ عمران حسین بھائی اور ہمارے جوائنٹ انچارج عامر خان بھائی اور جنرل سیکرٹری قمر عباس بھائی، صدر محمد عبدالمعروف اور ہماری کمیٹی ممبر اکبر بھائی، ذیشان بھائی نے آج ادارے ترقیات کراچی کے ڈائریکٹر جنرل کے سامنے ایک ملازمین کلاس 4 کے ملازمین کا ایک درینہ مسئلہ جو کہ وردیوں کا اور گرمیوں کی چھٹیوں کا ان کے پیسے تھے وہ منظور کرا لیے ہیں۔ انشاءاللہ کلاس 4 کے ملازمین کو یہ وردیوں کی رقم کے پیسے اور یہ سردیوں کی رقم کے پیسے ان قریب ان کو ادا کر دیے جائیں گے۔ سرپرست اعلیٰ عمران بھائی، صدر عبدالمعروف بھائی نے بیان کیا، پوری اسی طرح سے جتنے بھی کلاس 4 کے امپلائیز ہیں انشاءاللہ بہت جلد ان کو اپنے لیبریز کے لیو انکیشمنٹ کے جو پیسے ہیں انشاءاللہ ان کو مل جائیں گے۔ اس کا تھوڑا سا پروسیس ہے، انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا ہم آپ کو مزید اس کی جو اطلاع دیتے رہیں گے، اور جس وقت ہم آپ کو کہیں گے تو آپ اس کے جو ہے لیوریج کی بل وغیرہ پھر جمع کرائیں گے۔ جیسے ہی ہمیں یہ فائنل اپروول ملتی ہے ڈی جی سے، سیکریٹری سے آرڈر وغیرہ مل جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم تمام آرڈر تمام ڈویژنوں کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے بل بنا کر وردیوں کے اور لیو انکیشمنٹ کے اس کے بعد جو ہے جمع کریں گے۔ کے ڈی اے امپلائز یونین سی بی اے بننے کے بعد حرکت میں آ چکی ہے اور مزید تحفے دینے جا رہی ہے، جس کا ہمیں بھی انتظار ہے۔ عزیز عارف، شہر قائد سے۔
ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन लाड़काना डिवीजन के सदर अब्दुल रऊफ दस्ती ने फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन और सदर सैयद जुल्फकार शाह के हमरा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में काम करने वाली चाइनीज कंपनी के डायरेक्टर एडमिन आबिद बरोही से मुलाकात करके इनसे कंपनी के 8 साल कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया और सफाई सुथराई पर मामूर अमले की तनख्वाहों और मराद पर भी बातचीत की। आबिद बरोही ने जहां उनकी आमद का शुक्रिया अदा किया, वहीं मेहनत कशों के जायज हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सदर सैयद जुल्फकार शाह की काविशों को सराहा और कहा कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सैयद जुल्फकार शाह यकीनी तौर पर मुल्क भर में मेहनत कशों के जायज हुकूक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते दिखाई देते हैं। ताहम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी अपना किरदार अदा करेगी। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अजीज आरिफ, शहर कायद से। मोड़ो मीर बैरल टाउन जो कि नौमौलूद टाउन है और यकीनी तौर पर यहाँ पर हमने गुज़िश्ता हफ्ते बताया था कि शहीद बाबा जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन का खात्मा हुआ था। वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिशात और हिदायत का अब खात्मा होने जा रहा है। जी हाँ, हम नई खबर दे रहे हैं। पिछले तो उन्होंने ये किया कि तनख्वाहों में कटौती की और कटौती इस बुरी हाल में की, किसी के 5,000, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 25, ऐसे देर रह नाम अल्लाह का के कटौती करके उनकी ईद खराब कर दी। कोई बात नहीं, क्योंकि ये मुलाजिम है। जी, बल्दियाती मुलाजिम, सरकारी नौकर, इन नौकरों का भी इत्तेहाद नहीं है, लेकिन बहरहाल इनमें इत्तेहाद ना होने की वजह से इनको पारा पारा करके इनको इमाम दस्ते में कूटा जाता है, जिसमें काबिल एहतराम असातिज़ा को भी नहीं बख्शा जाता। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि शहीद बाबा जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो, जो कि यकीनी तौर पर मेहनत कशों के जायज हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करते थे, रोटी कपड़ा और मकान का मंशूर उनका नारा था और देखे गए और उस पर अमल भी करते थे, लेकिन मोरो मीर बैरल टाउन में उसका जुलूस निकाल दिया गया। अब हम आपको नई खबर देते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक जो मोरो मीर बैरल टाउन से जो इत्तलात आ रही हैं, उसमें बताया गया है कि मुलाजमीन सख्त परेशान है। एक ग्रेड का पट्टे वाला जो पियोन होते हैं, उनके भी 5-7 हज़ार 10 हज़ार कटे थे। अब उनकी चीखें निकली हुई हैं। उनका कहना है कि अप्रैल की तनख्वाह जो मई में मिलेगी, उसमें भी कटौती की तैयारियां की जा रही हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि उसमें भी तनख्वाह में कटौती की जाएगी और इनका जुलूस निकाल दिया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी खबर एक और आ गई है। मोरो मीर बैरल टाउन, जी हाँ, अभी हम तनख्वाह पे रहते हैं। क्या वहाँ तनख्वाह क्यों नहीं हो रही? क्या वहाँ टैक्स रिकवरी जो रिकवरी वाले हैं, क्या वो सूजी सर्विस वाले हैं? अगर सूजी सर्विस वाले हैं तो फिर तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो कराची का माल है, वो तो निकलना है, वो निकलेगा। सूजी सर्विस वाले तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि वो बेचारे बड़ी मजबूरी में आते हैं। मजबूरी में क्या, खुशी से आते हैं। वहाँ से जो लेटर मिलता है उसके साथ भी कोई लवाजमात होते हैं, तो वो तो दे मार 4.5 करेंगे। अगर मुकामी यानी काउंसिल के लोग बैठे हुए हैं इसमें रिकवरी डिपार्टमेंट में, तो इनको फिल फौर तबादला कर देना चाहिए। जो क्या इदारे की सांसों को रोके हुए हैं और अपनी सांसों को बढ़ा रहे हैं, इनका वजन यकीनन बढ़ चुका होगा। अगर काउंसिल के लोग यहाँ बैठे हैं रिकवरी डिपार्टमेंट में, वरना ये नायल इंतजामिया होगी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो होगा, फिर उसकी भी हमें छानबीन करनी पड़ेगी कि ये कहीं हेलीकॉप्टर तो नहीं है, कहीं इस सीट पे या इस मनसब पर बैठने के एलपी है कि नहीं है, कि अगर अपने मातहत लोगों से इदारे की रिकवरी हासिल नहीं कर सकते तो फिर उनको इस सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है। लेकिन बहरहाल इदारे की सांसें रिकवरी होती हैं, और अगर रिकवरी नहीं हो रही, और मोरो मीर बैरल टाउन जैसे नौमौलूद टाउन में जहाँ हम तफसील भी बता सकते हैं क्या क्या चीजें कहाँ से रिकवरी आ सकती है, लेकिन अगर वहाँ से रिकवरी नहीं आ रही तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है। जी हाँ, उर्दू में म्युनिसिपल कमिश्नर, जी हाँ, वो जिम्मेदार होगा कि इदारे की सांसें कैसे रोक रही हैं और मातहत अफसरान किस तरह इदारे की सांसों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बहरहाल इस तरफ से हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नई खबर भी आ गई है और वो खबर बड़ी भयानक खबर है, इसलिए कि ये मोरो मीर बैरल टाउन है और यहाँ से कुछ भी खबरें आ सकती है। माजी में असातिज़ा इकराम को टाइम स्केल दिया गया था, जिसमें टेंडर खुला था 50-60 हज़ार का, लेकिन अब जो अगला टेंडर खुलने जा रहा है वो जून में यानी माली साल 2024-25 के बजट के बाद जुलाई में टेंडर खुलेगा। जी हाँ, इसका भी टेंडर खुलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताहम मोरो मीर बैरल टाउन की ज़राए के मुताबिक अब के जो टेंडर खुल रहा है वो 50-60 हज़ार का नहीं होगा, वो 1 लाख से ऊपर जा रहा है। 1 लाख टाइम स्केल किसी को चाहिए तो वो तकरीबन 1 लाख या ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी 70,000 80
85,000 کے مقدار ٹینڈر آ چکے ہیں. یہ سوچ بچار چل رہی ہے, یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں. ہم آپ کو قبل از وقت اطلاع دے رہے ہیں, اگر آئندہ جولائی میں یا جون جولائی میں ٹینڈر کھلے تو ہماری باتیں یاد رکھنا کہ ٹائم اسکیل اگر اساتذہ کو ملے گا یا تعلیم سے تعلق رکھنے والوں کو, تو وہ ٹینڈر 1 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے, کھلے گا. تو یہاں ٹینڈر بھی کھل رہے ہیں, آمدنی بھی آ رہی ہے, لیکن تنخواہوں میں کٹوتی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسے کہتے ہیں مورو میر بیہٹ ٹاؤن. ابھی تو ہم اور ریسرچ کر رہے ہیں, یعنی کہ باقی ریکوری یعنی BNR میں کیا ہو رہا ہے, انسداد و تجاوزات کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پارک ڈپارٹمنٹ پہ کیا ہو رہا ہے, اور MLD جو الیکٹریکل اینڈ میکینیکل ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ معاملات ہو گئے. وہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں, وہ بھی قسطوں میں آ جائیں گی, لیکن بہرحال وہ فلم بھی نمائش کے لیے پیش کرتی جائے گی. ابھی جو بھیانک خبریں ہیں کہ مئی میں تنخواہ ہوگی, اپریل کی اس میں کٹوتی کی طرف جا رہے ہیں, اور جو انتہائی سنگین بات ہوگی, اور جون جولائی میں ٹائم اسکیل کا ٹینڈر کھلے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مورو میر بیہٹ ٹاؤن نے یقینی طور پر روٹی اور کپڑا اور مکان کا نعرہ ویژن جو تھا وہ سفن کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہل جل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اپنی سانسیں بحال کرتے ہیں, یعنی ریکوری کو بحال کرتے ہیں, تو یقینی طور پر آئندہ تنخواہ میں نہ تو کٹوتی ہوگی نہ ٹائم اسکیل کا ٹینڈر کھلے گا. چیف ایگزیکٹو بطور پرنسپل کمشنر ان کو چاہیے کہ سندھ حکومت جو ان کی اپنی ہے, لوکل گورنمنٹ کی طرف تو جانا بیکار ہے, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف دباؤ ڈالیں, اور اگر آپ کے پاس فنڈز کی کمی ہے یعنی تنخواہ پوری نہیں ہو رہی ہے, تو ہم ابھی پیچھے دوسرے طرف نہیں جائیں گے کیوں نہیں ہو رہی, لیکن اس کے لیے یا تو PFC ایوارڈ پر زور دیں کہ PFC ایوارڈ ہو تاکہ آپ کام کروا سکیں اور تنخواہ بھی دے سکیں, ٹائم اسکیل بھی دے سکیں, ریٹائر ملازمین کے بقائے جات بھی دے سکیں, یا پھر گرانٹ کم از کم 2-3 کروڑ کی گرانٹ بنوائیں ہر مہینے. یہ کام چیف ایگزیکٹو کا ہے, اور وہ شاید کر بھی سکتے ہوں گے کیونکہ ڈورے کہیں اور سے ہل رہی ہیں, لیکن یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ سوال جواب طلب ہے. لیکن مورو میر بیہٹ ٹاؤن سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی بھیانک ہے, اور یقینی طور پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی بلاول بھٹو سرداری کی ہدایتیں اور خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے. عزیز عارف شہر قائد سے. متوقع بارش اور اس کے بعد بلدیاتی ادارے حرکت میں آنا شروع ہوئے, اور ناظم آباد ٹاؤن میں ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد حرکت میں آ گئے, اور انہوں نے فوری طور پر برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی کا کام, جہاں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نالے میں کوڑا کرکٹ ڈالا, اور کاروباری لوگ بھی اس سے فیض حاصل کرتے ہیں, اور گلی محلوں سے اٹھانے والے بھی اسی نالوں میں کوڑا کرکٹ پھینک کر ثواب دارین حاصل کرتے ہیں. تاہم ڈائریکٹر سینیٹیشن اور ان کا عملہ برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی میں لگ گیا, اور ایکسکیویٹر منگا کے فوری طور پر چوکنگ پوائنٹ کھولنے کے لیے کارآمد طریقے سے کاموں کو انجام دینا شروع کر دیا. آج صبح سے ہی محکمہ سینیٹیشن حرکت میں آ چکا تھا, اور برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی کے کاموں کو تیزی سے انجام دے رہا تھا, اور ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد اپنی نگرانی میں نالے سے نکلنے والے کوڑے کرکٹ کو فوری طور پر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بھیجنے کے لیے بھی کوشش کرتے دکھائی دے رہے تھے. چلو کوئی بات نہیں, جہاں پر ٹریکٹر ٹرالی کی مدد حاصل کی گئی تھی, جس کی مدد سے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کی طرف کوڑے کرکٹ کو منتقل کیا جا رہا تھا. تاہم شاہراہوں پر موجود وہ سیوریج سسٹم یعنی کہ نکاسی کا سسٹم جو کہ کوڑے کرکٹ سے بھر چکا تھا اور وہ بالکل اٹا ہوا تھا, تو برساتی پانی شاہراہوں سے کیسے جاتا اس نکاسی کے نظام میں. اس کے لیے افرادی قوت کا سہارا لیا گیا, اور پھر افرادی قوت نے نالے کی صفائی یعنی کہ اس جگہ کو شاہراہوں سے بارش کا پانی اس نکاسی کے سسٹم میں جو کہ شاہراہ کے ساتھ بنایا گیا تھا اس سے چلا جائے, اور شاہراہیں کھلی ہو جائیں اور بہتر سفری سہولتیں میسر آئیں. اس کے لیے افرادی قوت کا استعمال کیا گیا. ناظم آباد ٹاؤن کا محکمہ سینیٹیشن عملی طور پر حرکت میں دکھائی دے رہا تھا, اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ متوقع بارش جس کو کہا جا رہا ہے اگر وہ دھواں دار ہو گئی تو یقینی طور پر بارش کے پانی کی نکاسی میں کافی وقت لگ سکتا ہے, جس سے لوگوں کو بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہے. تاہم اس حوالے سے انہوں نے جہاں پوری کوششوں کو جاری رکھا وہیں پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی بھرپور کوشش کی, اور وہ بھی عید مبارک کا چشمہ لگا کے, اور عید سے 2 دن پہلے چیئرمین وائس چیئرمین کی طرف سے فراہم کردہ سوٹ میں سے پہنی گئی جرسی بھی زبردست لگ رہی تھی عید مبارک کا چشمہ لگا کے. لیکن سنیے کہہ کے آ رہے ہیں. ناظم آباد ٹاؤن اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. رین ایمرجنسی کے حوالے سے انتظار جعفری صاحب ڈسپلے کمیشن اور ٹاؤن چیئرمین مظفر صاحب کی ہدایت پر الرٹ ہے. رین ایمرجنسی چاہے وہ اسٹاف ہیٹ کا ہو, چاہے سینیٹیشن کا, چاہے ایڈمن کا ہو, تو الحمدللہ صبح سے ایکسیویٹر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے, اور ٹیم الرٹ ہے. انشاءاللہ ناظم آباد کی ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. شکریہ. سنا آپ نے, یہ ڈائریکٹر سینیٹیشن تھے ظہیر احمد جو بتا رہے تھے عملہ الرٹ ہے, اور دیگر عملہ بھی یعنی کہ محکمہ جات افسران اور ملازمین بھی حرکت میں ہیں. چلو اچھی خبر ہے. عزیز عارف شہر قائد سے.
हमने आपको बताया था कि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने गुज़िश्ता रोज महकमाजाती अफसरान और दीगर मातहत अमले के हमरा एक आला सतही इजलास का इनेकाद किया था तंबू लगा के, और इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। हमने तो आपको मुख्तसर सी चीजें सुनवा दी थी और दिखा दी थी, लेकिन उन्होंने इदारे की सांसों को बहाल रखने यानी रिकवरी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जहां सबसे ज्यादा जोर दिया था ताकि इदारे की सांसें चलती रहें, और जो वो कोशिशें कर रहे हैं यानी एहलियान शाह फैसल टाउन को सहूलियात की फराहमी, उस पर तवज्जो दी जा सके। तहम उनमें और मज़ीद हिदायतें दी थी, जिसके बाद इंसदाद और तजावुज़ात महकमे के डायरेक्टर ज़ईम खालिद और उनकी टीम हरकत में आ गई और ऐसी तमाम गैर कानूनी तामीरात का खात्मा करना शुरू कर दिया जो कि यकीनी तौर पर तैयार की जा रही थी। जी हाँ, इसकी आड़ में क्या काम होना था हमें नहीं मालूम, लेकिन महकमा इंसदाद और तजावुज़ात के डायरेक्टर ज़ईम खालिद और उनकी टीम बड़ी गहरी नजर रखी हुई है। चाहे वो गली महलों की सतह पर हो या सनती एरिया हो, वो यकीनी तौर पर इस तरफ बड़ी तेजी से नजर रखी हुई है और जहाँ भी गैर कानूनी तामीरात होती है उस पर वो पहुँच जाते हैं। यही हुआ और आज भी इस तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया जो कि तैयार की जा रही थी और अमले ने जाकर यहाँ दम मस्त कलंदर कर दिया। जबकि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने वाज़ेह तौर पर कहा है किसी किस्म की गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सड़कों की गैर कानूनी कटिंग को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला है इसमें तो रोड कटिंग किसी सूरत में नहीं होने देंगे शाह फैसल टाउन की हुदूद में, और आगे भी बगैर इजाजत के कोई भी रोड कटिंग नहीं कर सकेगा। जबकि तजावुज़ात पर तो वो बहुत सख्ती से अमल पैरा है और चाहे उसमें ठेले पथारे हो, उसके खिलाफ भी ऑपरेशन का सिलसिला गाय बगाए चलता रहता है। लेकिन आज भी महकमा इंसदाद और तजावुज़ात ने भरपूर कार्रवाई की। अजीज आरिफ, शहर कायद से।